ہمارے ساتھ بھی ہوں گے اس پروگرام کے آغاز میں. وہ چلے ہیں انٹیریئر سندھ سے کراچی کی طرف پیپلز پارٹی کے خلاف. پیپلز پارٹی چلی ہے بلاول صاحب کی قیادت میں کراچی سے اسلام آباد عمران خان صاحب کے خلاف. عمران خان صاحب چودھری شجاعت صاحب کے گھر پہنچ گئے. چودھری شجاعت صاحب پچھلے دنوں میں شہباز شریف صاحب سے ملے اور آصف زرداری صاحب سے ملے. خبریں ہیں کہ خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطہ کیا. تو بہت کچھ چل رہا ہے, بہت سارے دعوے قیاس آرائیاں ہیں سیاسی منظرنامے پہ. ابھی ذرا ہم آغاز کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے, جو کہ اس وقت موجود ہیں نواب شاہ میں, وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے فارن منسٹر. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ وقت دینے کا حضور. پہلے تو بتائیے کیا ارادہ ہے, کب تک کراچی پہنچ رہے ہیں, اور یعنی مقصد کیا ہے کہ ابھی آپ کراچی پہنچیں گے, وہاں جلسہ کریں گے اور پھر آپ کا مارچ اختتام پذیر ہوگا, ایسے ہی ہے؟ کراچی انشاءاللہ 6 تاریخ کو پہنچیں گے. ہاں. اور یہ ہماری جو عوامی رابطہ مہم کی پہلی کڑی مکمل ہوگی. اچھا. اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری کڑی کا اعلان کروں گا. اچھا, اوکے, سلسلہ یہ جاری رہے گا. وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 6 کو کراچی پہنچ رہے ہیں, وہ 8 کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی ہم نکلے ہیں 2 دن ہوئے ہیں تو پیٹرول سستا کر دیا ہے 10 روپے, اور ابھی سے جو ہے وہ ٹانگیں کاپنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں اب یہ تو ناسمجھی کی بات ہے. ہاں. ہم نے دیکھا, ہم نے جائزہ لیا, کچھ عرصے سے وزیر اعظم مشاورت میں تھے. اچھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر میدان میں ہم صحیح جا رہے ہیں. خارجہ امور میں اللہ کے فضل سے پیش رفت ہو رہی ہے, انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, معیشت گرو کر رہی ہے. اپوزیشن بظاہر یکجا ہے لیکن اندرونی کہانی کا ہمیں پورا علم ہے, بکھرے ہوئے ہیں, یکسوئی نہیں ہے. ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا چیلنج ہے مہنگائی. اس مہنگائی پر ہم نے توجہ دینی ہے, اور اس پر ہم نے توجہ دی. ہم ایک پیکج تیار کر رہے تھے جس کا وزیر اعظم نے اعلان کیا. بڑا اچھا اعلان ہے ویسے یہ. آپ نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوچ رہے تھے, لیکن اگر پچھلے کچھ دنوں سے سوچ رہے ہوتے تو پچھلے کچھ دنوں پہلے تو 12 روپے کا اضافہ کیا ہے. تب یہ تو نہیں ہوتا کہ سوچ رہے ہو کم کرنے کا اور اضافہ کر دیا ہو. اس لیے یہ تاثر اپوزیشن بنا رہی ہے کہ یہ حالیہ پریشر کا نتیجہ ہے. جی بدامی صاحب, 2 پوائنٹ آف ویو تھے. ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ تیل کی قیمت مزید بڑھ سکتی ہے کیونکہ یوکرین کے کرائسس کے بعد مزید دباؤ آیا ہے, تو ہم نیچے کریں تو کیا ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دیکھیے ہم نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. جو متوسط طبقہ ہے, جو دہاڑی دار ہے, وہ اس وقت صحیح معنوں میں پریشان ہے, اور وہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ مہنگائی کہاں سے کم ہوگی؟ انٹرنیشنل پرائس تو ہم کنٹرول کر نہیں سکتے, نہ گیس کی نہ تیل کی, لیکن ہم نے اپنی ترجیحات پر نظر ثانی تو کر سکتے ہیں. اچھا. ہم نے اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کو ریلیف, پہلے تو جو لانگ جسٹیشن کی ہمارے پروجیکٹس ہیں اس پر سے ہم کچھ ری پرائورٹائز کر کے پیسہ ری اپروپریٹ کریں گے بغیر قرضہ لیے. ہم یہ پیسہ لوگوں کی ریلیف کا لیے استعمال کریں گے, اور اس کا اعلان وزیر اعظم نے کیا. دیکھیے ایک مضبوط اسٹریٹجی ہے. کیا کیا ہے؟ تیل کم, ڈیزل کم, بجلی کا ریٹ کم, بلا سود قرضہ کسان کو, پڑھے لکھے نوجوان کو انٹرنشپ کا پیکج, آئی ٹی کی ریلیف, انویسٹمنٹ کو ٹریک کرنا, گروتھ کے مومنٹم کو جو 5.37% اچیو کیا ہے اس کو مینٹین کرنا. ٹھیک ہے. اکانومی کی جو ریکوری ہے, سرمایہ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا, انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنا, ریجنل ٹریڈ کو, کنیکٹیوٹی کو بڑھانا, یہ ہمارا ایک مربوط پلان ہے. اچھی بات ہے, اور اس پلان سے انشاءاللہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیں. اگر اس کے ثمرات بھی سامنے آئے, اچھی بات ہے. ویسے زیادہ ضمنی سوال, آپ نے کہا کہ ہم نے خارجہ سطح پہ اتنا اچھا پرفارم کیا ہے. خود پرائم منسٹر صاحب کی بھی ایک سپیچ, میرا خیال ہے سال ہوا ہے اس سپیچ کو, مجھے یاد ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے تھے, کامیابیاں گنوا رہے تھے اور بولے کہ سب سے بڑی کامیابی خارجہ محاذ پر ہے. تھوڑی سی حیرت ہوئی جب وہ 10 بیسٹ وزراء کو ایوارڈ دے گا, اس میں وزیر خارجہ نہیں تھے. آپ نے کی ویسے یہ بات کہ سر یہ مطلب تھوڑا سا دیکھ لیں یہ کیا ہے, ایک معصومانہ انداز میں آپ نے کچھ گوشت گزار کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کیبنٹ میں فارن پالیسی کی کامیابی کا ذکر کیا, انہوں نے اسمبلی میں اس کا ذکر کیا.
ابھی جو انہوں نے تقریر کی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کب اور کون بناتا ہے. اب جو کرائیٹیریا بنایا گیا تھا ارباب شہزاد صاحب نے, اس کی کچھ معلومات میں نے حاصل کی ہیں اور کوشش کریں گے کہ ارباب شہزاد صاحب کی توقعات پر پورا اترے. اچھا, یعنی آپ کے خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کی توقع پہ تو پورا اتر گئے, ارباب صاحب کی توقعات پہ پورا اترنا ہے آپ نے؟ پرائم منسٹر کی توقع پہ پورا اتر گئے. اچھا, کوشش کریں گے کہ پی آر سی جو اس کی توقع پہ بھی پورا اترنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اچھا, آئی وش یو آل دی بیسٹ. اور سر یہ جو خبریں ہیں کہ خان صاحب نے ترین صاحب سے رابطہ کیا ہے, کیا آپ کے علم میں ہے ہی, اور اگر کیا ہے تو آپ کے خیال میں اچھی بات ہے, کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے اگر جو خبر آئی کہ وہ بیمار ہیں اور وہ کچھ دن شوکت خانہ میں داخل رہی ہیں اور ان کے مرض کا تو آپ کو علم ہے, اور غالباً ان کو دوبارہ ملک سے باہر لے جایا جا رہا ہے, انہوں نے اگر تیمارداری کے لیے چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات اچھے نہیں ہیں. تو انہوں نے تیمارداری کے لیے اگر فون کیا ہے تو یہ مناسب ہے, ان کا ایک طویل عرصہ آپس میں رابطہ رہا ہے. لیکن دیکھیے ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے, اور میں میڈیا سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جو تحریک انصاف کا منتخب ممبر ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, وہ عمران خان کی ٹکٹ پر منتخب ہوا ہے, وہ زاہد اور بکر کی طرف نہیں دیکھ رہا, اس کا زاویہ بڑا واضح ہے, سیدھا ہے. اگر اس نے تحریک انصاف کے قافلے میں چلنا ہے تو اس قافلے کا سپہ سالار عمران خان ہے. لیکن شاہ صاحب یہ تو کوئی راز نہیں ہے نا کہ ایک تعداد ہے اراکین قومی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی جو کہ بلے پر منتخب ہوئے ہیں یا آزاد منتخب ہونے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں, اور ابھی وہ قریشی صاحب کے ساتھ کھڑے. یہ تو کوئی راز نہیں ہے, اس میں سلمان نعیم صاحب ہے, اس میں اون صاحب ہے, اس میں راجہ ریاض صاحب ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ تو کوئی راز تو نہیں ہے. یہ تو ایسے اراکین کا کیا اسٹیٹس ہے پی ٹی آئی میں ہے نہیں کیا؟ ہاں دیکھیے یہ دعوتیں ہوتی ہیں, آتے ہیں لوگ, جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, ایک تازی مثال, دعوت ہوئی, شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے چودھری صاحبان کے پاس, دعوت کھائی, انہوں نے تیمارداری کی, لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. اور انہوں نے آج کیا کہا, انہوں نے کہا جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں, اپنی کمٹمنٹ کو. تو آپ کے خیال میں اسی طریقے سے ترین صاحب کے ساتھ بھی جو لوگ اس وقت کھڑے ہیں, جب وقت آئے گا تو وہ ان کا ووٹ بالیقین پی ٹی آئی کی طرف ہی ہوگا؟ وقت آئے گا نہیں, وقت اچھا آلریڈی پی ٹی آئی کے لیے ان کا ووٹ. ابھی جب دیکھیے اسٹیٹ بینک کا جو بل آیا, کیا ان صاحبان نے ووٹ نہیں کیا؟ بجٹ میں بھی پنجاب اسمبلی میں ووٹ کیا. کس کو کیا؟ صوبائی پنجاب میں. بجٹ میں ووٹ کیا, فائنینس بل پہ ووٹ کیا, اسٹیٹ بینک پہ ووٹ کیا, ان سب حضرات نے ووٹ کیا. مجھے اب بھی یقین ہے کہ مروت ہوتی ہے, رواداری ہوتی ہے, وہ نبھائیں گے, ووٹ عمران خان کو کریں گے. ویسے ترین صاحب سے اگر سیاسی روابط بھی بحال ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے تحریک انصاف کے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ روابط تو سیاست میں بحال ہوتے رہتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی جو ورکر ہے اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, اس کے بہت سے دوست سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں میں چینی کا سکینڈل آیا اور چیزیں آئیں, اس میں اتنا ان کا ایک بوجھ اور لائبلٹی بن گئی ہے, اور پارٹی نے ایک اتنا موقف لیا ہے. اگر آج اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ میرے جہاز کا رخ کسی طرف ہو سکتا ہے, تو اس سے ہو سکتا ہے پارٹی کے بیانیے کو دھچکا لگے. تو ٹھیک ہے, یعنی ہوتا ہے پھر پارٹی کے لوگوں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ پھر تاثر یہ لگے کہ کل تک اتنا جن کو ذمہ دار ٹھہرایا, بوقت ضرورت مصلحت ان کا ساتھ لے لیا, ایک شاید اچھا تاثر نہ آ جائے آپ کے خیال میں اگر روابط بحال ہو تو. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیے جو آپ کا کارکن ہے نا, کارکن نے ان کو عزت بھی بڑی دی, ٹھیک ہے, اور جب انہوں نے عمران خان سے جدائی کی تو کارکن اتنا اس کا دل بھی ٹوٹا, مایوس بھی ہوا. تو آج کارکن جو ہے وہ غالباً میری رائے میں شاید اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. اور یہ خود تحریک انصاف کا حصہ ہے ابھی یا نہیں ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ گو بگو کی صورتحال پہ ہیں. اچھا. کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کہ میں ہوں، لیکن اب کچھ خاموش ہیں. اب وہ دیکھیے انہوں نے مختلف جگہوں پہ رابطے بھی کیے ہیں. اب وہ رابطے وہ بیل سرے چڑھتی ہے کہ نہیں، وقت بتائے گا. لیکن تحریک انصاف نے تو انہیں کچھ پارٹی سے نہیں نکالا نا، تحریک انصاف کی طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور شاہ صاحب اس میں فرما دیجیے گا کہ ایک تبصرہ یہ آتا ہے کہ ایسے موقع پہ جب عالمی منظرنامہ اتنا گرم ہے، رشیا یوکرین پر چڑھ دوڑا ہے، اور ایسے موقع پہ چڑھ دوڑا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم ساتھ بیٹھے تھے، تو ایسے میں یعنی یہ خارجہ پالیسی ظاہر ہے اور فورن منسٹر کا بڑا امپورٹنٹ اور موسٹ ریلیونٹ پورٹ فولیو ہے. آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ آپٹکس دیکھیے کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے، یعنی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اور وزیر خارجہ صاحب جو ہے وہ گھوٹکی سے چل پڑے ہیں کراچی کے، میں پیپلز پارٹی کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ان آپٹکس کے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ ذمہ آپ کا منصب اس سے بڑے کاموں کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ یہ. میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں. اس مارچ کے دوران جو گھوٹکی سے شروع کیا، میں نے پولینڈ کے وزیر خارجہ سے بات کی، میں نے یوکرین کے وزیر خارجہ سے بات کی. آج آپ کے اس پروگرام سے کچھ دیر پہلے میں نے رومینیا کے وزیر خارجہ سے مفصل بات کی. اچھا. میں نے برطانیہ کے وزیر خارجہ سے بات کی. میری جو اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کاؤنسل پہ جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو پوزیشنز ہیں، وہ باقاعدگی سے میرے سامنے رکھی جا رہی ہیں، مجھ سے اپروول لیا جا رہا ہے. ابھی 15 منٹ پہلے میری کوئی آدھ پون گھنٹہ فورن سیکرٹری سے بات ہوئی. پرائم منسٹر سے میری مشاورت مسلسل ہے. دیکھیے اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے کہ زمانہ بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے. اب ہم فیس ٹائم بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو کانفرنس موجود ہے. اب واٹس ایپ پہ آپ کو پورے مراسلے مل جاتے ہیں، ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں، آپ ان کو شیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نیو یارک میں بیٹھے اپنے مندوب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اگر نیو یارک میں بیٹھے اور جنیوا میں بیٹھے اپنے سفراء سے ہم مشاورت کر سکتے ہیں، تو گھوٹکی سے یا نواب شاہ سے دفتر خارجہ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا. آخری سوال پھر طارق بشیر چیمہ صاحب بھی ہیں، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. طارق صاحب بس میں ایک میں آیا سر، آخری سوال یہ کہ وہی اپوزیشن خاص کر کے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ قریشی صاحب ایز اے متبادل پرائم منسٹر اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں. اس بات پہ کیا آپ صرف ہنسیں گے اس پہ؟ یہ دیکھیے، یہ ہمیشہ دیکھیے یہ بکھلاہٹ کی نشانی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیچارے ناسمجھ ہیں، انہیں ابھی تک سیاست کی الف بے پہ نہیں آتی. اس وقت تحریک انصاف کا جو بانی چیئرمین ہے نا، وہ ملک کا وزیر اعظم ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس کو ریپلیس کرے گا تو یہ اس کی سیاسی ناپختگی ہوگی، اور وہ کسی اور جنت میں رہتا ہے. پھر میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. بالکل. ہاں رائٹ. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. پاکستان کے وزیر خارجہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی صاحب بڑی اہم گفتگو فرما رہے تھے. ابھی ہیں